الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، انوار رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو محض اس کے کھانے کو چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اور بخاری میں ایک حوالہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی کچھ ضرورت نہیں کہ وہ روزہ رکھ کر بھی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ بہت مختصر حدیث ناظرین میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ بات یہ ہے کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ آج ہمارے معاشرے میں بے حد سرایت کر چکا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ معاشرے میں اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری رگ و پے میں یہ جھوٹ سرایت کر چکا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی معاملہ کریں، بہت واضح طور پہ ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ ہماری زبان جھوٹ بولتی چلی جاتی ہے، جھوٹ بولتی چلی جاتی ہے اور جھوٹ بولتی چلی جاتی ہے۔ آج ایک عام آدمی سے جھوٹ بولتا ہے، باپ بیٹے سے جھوٹ بولتا ہے، بیٹا باپ سے جھوٹ بولتا ہے، ماں بیٹے سے جھوٹ بولتی ہے، بیٹا ماں سے جھوٹ بولتا ہے۔ کاروباری طبقے میں جائیں ناظرین تو ایک شخص دوسرے شخص سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، قسمیں کھا کھا کے اپنے سودوں کو بیچ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ حکومتی سطح پہ آ جائیں تو لیڈرز اپنے عوام سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، عوام اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ غرض کے ہر شخص ناظرین ایک دوسرے سے جھوٹ بولتا نظر آتا ہے۔ مسلمان کی تو یہ شان ہے ہی نہیں ناظرین، اور مومن کی یہ شان ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ کسی بھی طور سے جھوٹ بولے، کجا اس کے کہ روزے کی حالت میں ایک مسلمان جب جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کو اس بات کی قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، وہ دن بھر کچھ نہ کھائے، اللہ کے لیے روزہ رکھے، لیکن اگر اس کی زبان سے سچ نہیں نکلتا، اس کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے تو اللہ کے نزدیک ناظرین اس روزے کی اور اس شخص کے بھوکے رہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام شاہ صاحب، آج جس حدیث پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں یہ بہت بنیادی اور بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہم سحری کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، پورے دن بھوکے رہتے ہیں، پورے دن پیاسے رہتے ہیں، وہ تمام حلال اشیاء جو اللہ نے ہم پر حلال کی ہیں اس وقت ہم اس کو ترک کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم معاملات زندگی کی طرف پڑھتے ہیں، یعنی گھرداری سے لے کر ہم اگر حکومتی سطح کی بات کریں تو ہر سطح پہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ اب ہمارے لیے اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے۔ یعنی ہمارا شاید کھانا ہضم نہیں ہوتا اس بات پہ کہ جب تک ہماری زبان لوگوں کو مکر و فریب کے جال میں نہ الجھا دے، جھوٹ کے جال میں نہ الجھا دے، یا لوگوں کو سچائی سے دور ہٹا کے جھوٹ کی طرف نہ لے جائے۔ بلکہ ایک قول مجھے یاد آتا ہے کہ کسی نے کہا کہ جھوٹ اس حد تک بولو کہ وہ لوگوں کو سچ لگنے لگے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے بہت اچھے موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے ناظرین کے لیے، جو تقریباً ہمارے معاشرے کو اس بری عادت نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ جھوٹ جو ہے، کذب، یہ شرعی حکم کے اعتبار سے گناہ کبیرہ ہے، اور اس پر ایک نہیں درجنوں احادیث میں عذاب اور وعید دی گئی ہے۔ جھوٹ کے ارتکاب سے جو اخروی زندگی کے اندر عذاب جہنم ہے وہ تو حق ہے، اپنی جگہ پر ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ لیکن دنیا کے اندر آپ دیکھیں جنید صاحب تو پوری معاشرتی نظام کو تہوبالا کرنے والی چیز اور پوری معاشری زندگی کو تباہ و برباد کرنے والی چیز اور معاشرتی شرازے کو بکھیرنے والی چیز ایک واحد یہی مرض ہے، وہ جھوٹ ہے۔ اس طرح کہا گیا نا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن جھوٹ کا نظام نہیں چل سکتا۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جھوٹ بدامنی پیدا کرتا ہے، بد اعتمادی پیدا کرتا ہے، اتفاق و اتحاد کو پارا پارا کرتا ہے، ملت و قوم کے شرازے کو بکھیر دیتا ہے۔ اس لیے احادیث میں اور قرآن کے اندر اس کی شدید مذمت کی گئی ہے جھوٹ کی۔ تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ معاشرتی زندگی کے اعتبار سے یہ حکم مسلمانوں کو دیا گیا کہ تم آپس میں فرما کسی کافر سے بھی جھوٹ نہ کہو، اس لیے کہ جتنی تمہارا منصب، تمہاری ذمہ داری بلند ہوتی چلی جائے گی تو اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ راست گوئی ہے، سچ ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کرام کو جو مبعوث فرمایا ان کی سب سے پہلا کمال جو تھا وہ صدق و صفا تھا، ٹھیک، اور ان کی دیانت و امانت ہی ان کی نبوت پر، ان کی صالحیت پر
اور ان کی بزرگی پر اور ان کی برگزیدگی پر دلیل رہی ہے. بالکل ٹھیک. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں تو اعلان نبوت سے پہلے جو چیز آپ کی نبوت کو آشکارا کر رہی تھی اور جو چیز آپ کے کمال کو آشکارا کر رہی تھی وہ چیز آپ کی صدق تھی. تو صدق ایک فطرتی منشور ہے، اس میں قوم اور غیر قوم، مذہب اور غیر مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے، ہر شخص کی وہ ایک ضرورت ہے. اس حوالے سے پھر دوسری بات میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا جھوٹ کے اعتبار سے کہ قرآن مجید نے دیکھیے کتنا خوبصورت نظام ہمیں مرمت فرمایا، اور اس چیز کی اور ایسے جھوٹ اور جھوٹ کو اپنی عادت، جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ وہ سچ لگے، لوگ یہ کہتے ہیں، تو اس عزم کی، اس فکر کی اس قدر مذمت کی گئی ہے اور اتنی حوصلہ شکنی کی گئی ہے کہ فرمایا کہ اگر تم کسی عدالت میں کھڑے ہو اور تم سے گواہی طلب کی جائے تو تم نے گواہی اللہ ہی کی رضا کے لیے دینی ہے، اس میں جھوٹی گواہی کو شامل نہیں کرنا ہے. فرمایا کہ ارے میرے باپ کے خلاف اگر معاملہ چلا گیا تو، میرے بیٹے کے خلاف معاملہ چلا گیا تو، میرے بھائی کے خلاف معاملہ چلا گیا تو، میرے اقربا کے خلاف معاملہ چلا گیا تو قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے. یعنی جھوٹ کی میں انتہا بتا رہا ہوں کہ جہاں پر جھوٹ بولنے کے لیے تھوڑی رخصت دے دینی چاہیے تھی، لیکن وہاں پر جا کر قرآن نے کہا کہ اگر وہ گواہی تمہارے باپ ہی کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے بیٹے ہی کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے اقربا اور اعزا کے خلاف جا رہی ہو، لیکن تم نے وہی کہنا ہے جو حق معاملہ ہے. اور پھر وہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے ان کی پرواہ کی تو تم گناہ میں مبتلا رہو گے، اس لیے کہ تم سے زیادہ تمہارا رب تمہارے باپ پر شفقت کرنے والا ہے. بالکل ٹھیک. تمہارے بیٹوں پر شفقت کرنے یہ بات طے ہوئی کہ عام زندگی کے اندر یہ قطعاً نہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ اس کی شریعت کی طرف سے اجازت کی جھوٹ بولا جائے، بلکہ جھوٹ کو اگر گواہی میں شامل کر لیا جائے تو رسول پاک نے فرمایا جیسا شرک کا گناہ ہے اس طرح جھوٹی گواہی کا گناہ ہے. ٹھیک. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیے، یہ تو ہوئی عام زندگی کی بات، 11 مہینے ہمارے زندگی کے جیسے گزرتے ہیں وہ سب کے سامنے، اور جس طرح سے اب معاشرہ تنزل کی طرف جا رہا ہے، جس طرح سے ہم بے روی کا شکار ہو رہے ہیں، اور جس طرح سے اب ہم ایک بہتے دارے میں بہتے چلے جا رہے ہیں، یہ جو 12واں مہینہ آتا ہے جسے ہم رمضان کا مہینہ کہتے ہیں، اس مہینے میں بات یہ ہے صحیح صاحب کہ تمام تر معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں. کیسے ایک مسلمان اس بات کو گوارا کر لیتا ہے کہ میں روزہ رکھوں اللہ کی رضا کے لیے کہ جس کی جزا صرف اللہ ہے، اور اس کے بعد میری زبان پر جھوٹ ہو؟ میں صرف ایک خاص طبقے کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عام آدمی سے لے کے مقتدر حلقوں تک کی بات کر رہا ہوں. آپ کے مشاہدے میں بھی یہ بات ہوگی کہ ہر جگہ جھوٹ سرائیت کر چکا ہے. ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو، معاذ اللہ کو. کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ جو روزہ جو مقصد اور جس عظمت و شان کو اجاگر کرنے کے لیے اور جس عظیم فکر کو ترقی دینے کے لیے باطن میں اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت فرمائی ہے، انسان اسی سے غفلت کا ارتکاب کرتا ہے اور اسی سے وہ غافل ہوتا ہے. روزہ جس طرح کہ کل بھی ہم نے اس بارے میں گفتگو کی کہ روزہ جو ہے وہ ریاکاری کو ختم کرتا ہے اور اخلاص کی طرف لے جاتا ہے، اسی طرح روزہ اعتماد کی فضا کو بلند کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے. روزہ جو ہے کہ انسان کی فکر کے اندر جو خلق اعتماد کے گوشے ہیں اس کو دراز اور وسیع کرنے کا نام ہے. تو دراصل روزے کے اندر اس فکر کو بیان کیا جاتا ہے کہ روزہ صرف تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تمہارے جسم کے ہر عضو کا نام ہے. یعنی تم نے آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، سماعت کا بھی روزہ رکھنا ہے، اور گرفت کا بھی روزہ رکھنا ہے، چلنے پھرنے کا بھی روزہ رکھنا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث بنتی ہیں ان چیزوں کو تم نے نہیں دیکھنا ہے. جو چیزیں اللہ رب العالمین کا ناراضگی کا باعث بنتی ان چیزوں کو نہیں سننا ہے. جو چیز اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے اس کو نہیں بولنا ہے. وہ صرف اللہ کی ناراضگی کا باعث نہیں، اللہ کو تمہارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور تم سچ بولو یا جھوٹ بولو اس کی غرض خدا کو نہیں ہے. اللہ چاہتا ہی ہے کہ سچ کہو، لیکن اگر کوئی سچ کہے کر رب کو خوش کرے تو رب کریم کی اس طرف کوئی محتاجی نہیں ہے، بلکہ رب کریم کے احکام پر عمل معاشرتی زندگی کی اصلاح ہے اور معاشرتی شرازے کی شرازہ بندی ہے، اور معاشرے کے اندر امن و سکون کو رائج کرنا اور بربریت اور وحشت کو دور کرنا ہے. اس میں روزے میں اعتماد دلایا گیا. اور دیکھیے اس چیز کی کس قدر حق تلفی کی گئی ہے.